السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصل اسلامیات کے جو بورڈ کے پیپر آ رہے ہیں اس ڈیٹ شیٹ میں اسلامیات کی چھٹی نہیں ہے اور بچوں نے اسلامیات کی تیاری کرنی ہے، اس حوالے سے ہم ان کو کیا ہدایات دے سکتے ہیں؟ تو سب سے زیادہ اہم جو ضروری چیز ہے وہ ہے تیاری، اور تیاری میں خاص طور پر عربی حوالہ جات۔ بچے پوچھتے رہتے ہیں اہم لانگ کویشچن بتائیں، تو اہم لانگ کویشچن میں سے ایک لانگ کویشچن ختم نبوت والا بھی آتا ہے، اور ختم نبوت کے بارے میں قرآنی آیت، حدیث، اجماع صحابہ اور اجماع امت سے وضاحت کریں، تو اس کو آپ کو حل کرنا پڑتا ہے۔ اس پورا جو سوال ہے اس آیت کے گرد گھومتا ہے، اور بچے یہ آیت کہتے ہیں ہم نے صرف اس کا ترجمہ لکھ لینا ہوتا ہے، تو ترجمہ لکھنے سے 8 نمبر پورے نہیں آتے، اور یہ حدیث ہے، اس حدیث کے گرد یہ سوال گھومتا ہے، تو بچے اس کی جو ہے ترجمہ لکھتے ہیں، عربی متن نہیں لکھتے، تو یہ آپ حضرت اس کا جو ہے وہ عربی متن ضرور لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ جب سوال حل لکھیں گے ختم نبوت، تو آپ معنی اور مفہوم سے شروع کریں گے کہ مہر لگانا یا کسی کام کو ختم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کام سٹارٹ کیا تھا، سلسلہ آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی تک، نبوت کا اور رسالت کا وہ سلسلہ پر آپ کا ختم ہو گیا۔ اب ہمارے نبی کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا، یہ اس کی جو ہے وہ آپ لکھنے کے بعد پھر آپ نے اضافی بات یہاں پہ نیچے یہ لکھ دینی ہے کہ کیوں نہیں آئے گا، کیوں ضرورت نہیں ہے، کیوں نہیں آئے گا۔ وہ اس لیے نہیں آئے گا کہ اب کچھ ضرورت باقی نہیں رہی۔ رسول یا نبی اس وقت آتا ہے جب پہلے والی شریعت ضائع ہو چکی ہو، ختم ہو چکی ہو، یا تحریف اور تبدل کا شکار ہو گئی ہو، جبکہ ہمارے پیغمبر کے پاس جو شریعت ہے، مکمل تعلیمات ہیں، مکمل عملی نمونہ موجود ہے، اور ان کی کتاب بھی ویسے ہی محفوظ ہے۔ اس لیے اب کوئی نیا نبی آ کر جو ہے وہ نیا کون سا کام پیش کرے گا، اس لیے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہے، اس لیے ان کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے ہیڈ لائن دینی ہے قرآن کی روشنی میں ازروئے قرآن، قرآن کیا کہتا ہے؟ تو سب سے زیادہ مشہور و معروف آیت ہے، اور وہ آیت ہے ما کان محمدن۔ جہاں جہاں تنوین ہوتی ہے نا، 2 زبر ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اعراب لگانے ہیں، باقی چھوٹے اعراب زیر، زبر پیش اور جزم کی علامت، سکون جسے کہتے ہیں، اس کی علامت نہیں لگانی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اب یہاں پہ دم میں شد ہے اور رجال میں را پر پھر شد ہے، تو شد آپ لگا سکتے ہیں چھوٹی سی، ولیکن رسول اللہ، تو یہاں پر را پر بھی، اور وخاتم النبیین، نون اور یا پر بھی شد ہے تو آپ لگا سکتے ہیں، اور جتنے یہ شد ہیں آپ نے سافٹ لائنرز لگانی ہیں، بلیک رنگ کے لے لیں یا بلیو کے لے لیں، سافٹ لائنر سے، وہ مارکر سے نہیں لگانی۔ یہ ساری عربی متن آپ نے 604 مارکر جو ہے نا جی، اس سے آپ نے لکھنی ہے جی۔ یہ سارا عربی متن 604 آپ کے پاس جو مارکر ہے اس سے آپ نے، بلیو کلر کا ہو تو زیادہ بہتر ہے، اس سے آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ پھر اس کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، ترجمے کے بعد ان کو آپ نے کامے لگانے ہوتے ہیں ترجمے کے، اور ترجمہ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کا ریفرنس لکھنا ہوتا ہے۔ اس سورہ احزاب کے آیت نمبر 40 ہے، یہ حوالہ دینا جو ہے ضروری ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اگلی ہیڈ لائن بنانی ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں ازروئے حدیث، تو بہت سی حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کا ترجمہ لکھیں گے، اور ترجمے کے بعد لکھیں گے الحدیث، اور ترجمہ یہ ہے کہ میرے بعد نبی نہیں، اور میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر اس کے بعد اور بھی اس کے ساتھ جو حدیث آپ لگا سکتے ہیں اضافی، ایک حدیث یہ ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ یہاں پہ شعر لگانا چاہیں تو شعر بھی لگا سکتے ہیں کہ فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ نیچے اردو والی حدیثیں ہیں، ایک حدیث یہ کہ عاقب کے ہیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی اور نبی نہ آئے۔ اور بھی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کی رہنمائی، یہاں پہ لگائیں گے بنی اسرائیل کی رہنمائی کون کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب ان میں سے ایک فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا، لیکن میرے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ ایک اور بھی حدیث آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو یہاں کے نبوت کی مثال عمارت سے دی گئی ہے، یہ ہیڈ لائن بنا لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تھا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے خوبصورت اور حسین و جمیل عمارت بنائی، اور اس میں سے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور وہ اینٹ میں ہوں، یعنی کہ
آپ کے آنے سے جو ہے وہ قصر نبوت کی عمارت جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے۔ یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ پھر آپ نے کرنا ہے جی اجماع صحابہ۔ اجماع صحابہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کا اس بات پر جمع ہو جانا کہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی آخری رسول نہیں آئے گا۔ یہی وجہ تھی کہ سارے صحابہ کرام جب نبی ہمارے رحلت فرما گئے تو کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں، تو ان جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کیا اور ان کا کلہ کما کیا۔ تو یہاں پہ ایک اضافی ہیڈ لائن بنا سکتے ہیں کہ مدعیان نبوت یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب تھا، اسود عنسی تھا، طلحہ تھا، سجاہ بنت حارثہ ایک عورت تھی، تو سب جو ہے ان کو ختم کیا گیا۔ تو یہ سب تمام صحابہ کا یہی خیال تھا کہ نبی کے بعد کوئی اور رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ اگلی ہیڈ لائن جب آپ بنائیں گے تو وہ اسی طرح ہے کہ آپ لکھیں گے اجماع امت۔ اجماع امت سے مراد یہ ہے کہ امت کے جتنے بھی عالم ہیں وہ سارے کے سارے بھی یہی خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا جو نبی ہے وہ آخری نبی ہے۔ شروع سے لے کر آج تک جتنے بھی ہمارے مسالک ہیں، مکاتب فکر ہیں، سب کے جید علماء اپنی عوام کو اور ہم سب کو یہی بتاتے ہیں کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ یہ بھی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک مشترکہ سوچ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دیا ہو گیا ایک عقیدہ ہے۔ جب یہ آپ سارا سوال کر لیں گے تو پھر اینڈ پر آپ ہر تفصیلی سوال کے جب آپ کر لیں گے تو حاصل کلام دیتے ہیں جی۔ حاصل کلام سے مراد ہوتا ہے کہ آپ نے اس پورے سوال میں سے سیکھا کیا ہے، میسج کیا ہے۔ تو میسج یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ طالب ہدایت ہے اور اس کو ہدایت چاہیے تو اب اس کو ہدایت صرف اور صرف ہمارے پیغمبر کی نبوت اور رسالت سے ہی مل سکتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی تمام جو ہدایتیں ہیں ہمارے پیغمبر نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ لہٰذا اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے سچے دل سے ختم نبوت کے عقیدے پر قائم رہنا چاہیے اور آپ کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ یہ آپ کا تفصیلی سوال ہے، اہم تفصیلی سوال ہے جو پیپر میں آتا ہے۔ آپ نے اس کو اس طرح پرفارم کرنا ہے۔ یہ حوالے آپ نے خاص طور پر ضرور یاد کرنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔